آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بارش بہت ہوگی مگر فصلیں کم ہوں گی، قرآن اور دین پڑھنے والے بیان کرنے والے بہت ہو جائیں گے مگر دین کو سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے، مالدار بہت ہوں گے مگر ان میں امانت دار بہت کم ہو جائیں گے۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، توجہ سے سنتے آئیے۔ آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ علامت بھی ہوگی کہ زہد، ورع، تقویٰ، روحانیت کی بات لوگ رسم اور روایت کے طور پہ کریں گے، ورع، روحانیت، تقویٰ یہ تصنع اور بناوٹ کے طور پہ کریں گے۔ یہ دور حاضر کے کثرت کے ساتھ پیروں کو جس حال میں دیکھتے ہو، جو حقیقت میں پیر نہیں ہیں، جنہوں نے پیری فقیری کے نام پہ دکانداری اور کاروبار چمکا رکھے ہیں، لوگوں سے مال لوٹنے کے لیے تصوف کو، زہد کو، ورع کو، تقویٰ کو، روحانیت کو، ولایت کو، تسبیح کو، ورد کو، وظیفہ کو، ان تصورات کو رسم اور روایت بنا رکھا ہے، تصور، تصنع اور اوپر کی بناوٹ بنا رکھا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ یہ روحانیت کی باتیں ظاہر میں تصنع اور بناوٹ میں اپنا لی جائیں گی، بیان اور روایت میں لے لی جائیں گی مگر اندر من ان سے خالی ہوں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسے ابو ہریرہ نے روایت کیا اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں درج کیا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے فتنوں میں سے یہ ہے، لوگوں دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے، جل رہا ہے۔ نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں، یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، دونوں گھر، خدا کا گھر، شیطان کا گھر بیک وقت راضی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاک کر دو۔ ماں باپ جو اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کو ہر روز فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں، فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے، خدا کے لیے، خدا رسول کی لعنت سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، اپنا ایمان اور آخرت بچا لو۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اب وہ حدیث آ رہی ہے، حضور نے فرمایا مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے، تجارت اور مال میں کثرت ہو جائے گی مگر لوگ برکت میں شکوہ کریں گے، پوری نہیں پڑے گی۔ لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی، عزت علم پر نہیں ہوگی، تقویٰ پہ نہیں ہوگی، سیرت و کردار پہ نہیں ہوگی، مال پر، دولت کی چھنکار پر عزت ہوگی۔ کثرت الفاحشہ، اور بے حیائی اور فحش کاری بڑھ جائے گی۔ اور بے حیائی کس طرح بڑھ جائے گی؟ لباس میں بے حیائی آ جائے گی۔ آج آپ کی عورتوں، بیویوں، بچیوں کے لباس وہی ہیں جو 8-10 سال پہلے تھے؟ بولیے۔ پنڈلی تک ہوتے تھے قمیض، اب آدھے جسم تک چڑھ گئے، چاک ایک ہی شکل کے کٹ میں بدل گئے، ایک ہی شکل کا کٹ آ گیا تاکہ نیفے بھی نظر آئیں شلوار کے اور اوپر آدھا پیٹ بھی نظر آئے۔ یہ نیفے کن کو دکھاتی ہو؟ سوچو کن کو دکھاتی ہو؟ یہ پیٹ ننگا کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ ایک کٹ
کمیز کے جس سے ٹانگیں اور پٹ ننگے ہو جائیں سائیڈوں پر، یہ دکھانے کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ اگر شوہر کو دکھانا تھا تو شوہر کے لیے تو گھر کافی ہے، اب کس کو دکھاتی ہو؟ سینے ننگے ہو گئے لباس میں، بازو آدھے ہو گئے، سر سے دوپٹے اتر گئے، فرمایا کثرت الفاحشہ، لباس میں، سر میں، بدن میں، کپڑوں میں، چلنے پھرنے میں، ہر طرف پورا جسم فاحشہ کاری کا مرقع بن جائے گا، گھر فاحشہ کاری کا مرقع ہوں گے۔ کثر النساء، عورتیں بڑھ جائیں گی، ناپ تول میں کمی ہوگی، بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی کثرت کے ساتھ اولاد زنا کی ہوگی۔ لوگ سمجھیں گے ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں مگر وہ پرایوں کے ہوں گے۔ اولاد کثرت کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، بدکاری اتنی زیادہ ہوگی، عورتیں یوں چلے گی باہر لباس پہن کر کہ آقا نے فرمایا کہ راستہ جاتے ہی لوگوں کی نگاہ پڑے گی اور بھیڑیوں کی طرح جھپٹ لی جائیں گی، راستوں میں جھپٹ لی جائیں گی، اور لوگ ان سے کہیں گے بھائی ادھر راستے میں کیوں پڑ گئے، ذرا ایک طرف لے جاتے، دل بھیڑیوں کے ہو جائیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم خونی رشتے کٹ جائیں گے، بہن بھائی اعزا قارب غریب ہیں، کسی کی غربت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، قطع رحمی ہو جائے گی، دوسرے کا مال ناحق چھینا جائے گا، تسفک الدماء، خون بہائے جائیں گے، قرابت دار شکوے کریں گے کہ یہ میرے رشتہ دار بڑے ہیں میری پرواہ نہیں کرتے، سائل چکر لگائیں گے، طواف کریں گے مگر ان کو حاجت مندوں کو پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کا قرآن اس کا سمجھنا پڑھنا آر سمجھا جائے گا، اور فرمایا میرے آقا نے حتیٰ کہ اسلام غریب ہو جائے گا، اسلام غریب ہو جائے گا یعنی تنہا رہ جائے گا، اسلام کا نام لینے والے بھی اپنے عمل میں اسلام سے علیحدہ ہو جائیں گے، اسلام تنہا رہ جائے گا، لوگوں کے درمیان دشمنی حسد اور عداوت پیدا ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، عمریں کم ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی علامت پھر فرمایا کہ جو بددیانت ہیں انہیں امین اور امانت دار سمجھا جائے گا، جو بددیانت ہیں انہیں امانت اقتدار دی جائے گی، انہیں چنا جائے گا، انہیں منتخب کیا جائے گا، انہیں اپنا امیر نمائندہ بادشاہ بنایا جائے گا، جو بددیانت ہیں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، جو امانت دار ہیں ان پر تہمت لگائی جائے گی، جو لوٹنے والے ہیں، کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں ان پر انگلی اٹھائی جائے گی، اور جو سر تا پا ایماندار ہیں ان پر تہمت لگائی جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی، مکان محلات اونچی بلڈنگیں بنیں گی، اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، بغاوت حسد اور دل کی تنگی عام ہو جائے گی، لوگ ہلاک ہونے لگ جائیں گے، جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا، سچائی کم ہو جائے گی، لوگوں میں اختلاف پھیل جائے گا، ہر ایک کے شخص کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہوگی، بدگمانی عام ہوگی، جہالت عام ہوگی، خطبا خطاب کرنے والے تقریریں کرنے والے خطیب جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، اور میری امت کے سب سے بڑے شریر طبقہ بن جائیں گے، اور تقریریں کرنے والے مالدار لوگوں کی تعریفیں کریں گے، خوش آمدید کریں گے تاکہ ان سے پیسے ملیں۔ اور فرمایا 3 چیزیں ناپید ہو جائیں گی، ایک حلال کا روپیہ، حلال کا روپیہ ناپید ہو جائے گا، ایک وہ علم جس سے فیض حاصل ہو سکے ناپید ہو جائے گا،
اور اخن فی اللہ عز و جل، اور ایک صرف اللہ کے لیے دوستی اور محبت خال خال رہ جائے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت آئے گا، انتہا ہو گئی، فرمایا اس امت میں پھر وہ وقت آئے گا کہ مرد مردوں سے نکاح کریں گے، گے سوسائٹی آ جائے گی، یونی سیکسول سوسائٹی آ جائے گی۔ ابھی گے سوسائٹی، مردوں کا مردوں سے نکاح کرنا، ابھی یہ قانون مغرب میں پاس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ 5 ملکوں میں پارلیمنٹس میں یہ قانون پاس ہو چکے ہیں، اور مرد مردوں کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگ گئے ہیں، ان کے محلے بن گئے ہیں۔ میرے آقا نے جو فرمایا تھا بہت کچھ ثابت ہو چکا، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور سب کچھ ثابت ہوگا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا تاجدار کائنات یہ سب کچھ ٹھنڈے دل سے فرما رہے تھے؟ یہ ظلم بیان فرما رہے تھے کہ یہ ہلاکتیں ہوں گی، تباہیاں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی، ایمان غارت ہوں گے، شرم و حیا برباد ہوں گے، امن تباہ ہوں گے، تب قیامت قریب آئے گی۔ اور فرمایا مردوں کے مردوں سے نکاح ہوں گے تو ویسٹرن ورلڈ میں شروع ہو گئے، اور پھر فرمایا عورتوں کے عورتوں سے نکاح ہوں گے، یہ بھی مغربی دنیا میں شروع ہو گئے۔ وَمِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمِنْهَا نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ گے سوسائٹی اور یونی سیکسول سوسائٹیز کا قیام ابھی ادھر شروع ہوا ہے، پھر مغربی دنیا میں یہ رواج چھائے گا۔ جب لعنت وہاں غالب ہو جائے گی تو چونکہ آپ کے مقدر نے، آپ کے حکمرانوں نے، آپ کے لیڈروں نے چونکہ غلامی لکھ رکھی ہے، جو لعنت وہاں مسلط ہوتی ہے، یہاں سامراج طاغوتی پلید طاقتوں کے ایجنٹ مقرر اس لیے ہے کہ وہ ایمان کو جڑ سے کاٹ دیں، اسلام کا تشخص ختم کر دیں، اسلام کا نظریہ مٹا دیں، اسلام کی غیرت کو ختم کر دیں۔ جو چیز وہاں رواج پا جائے اب نئے فیشن کے نام پہ وہ پھر یہاں بھی درآمد کر دیں۔ درآمد کیسے ہوگی وہ بھی بتا دوں کہ جب یہ نکاح وہاں ہونے لگ جائیں گے پھر آپ کے ڈرامے بنیں گے اس موضوع پر۔ لکھ لو میں تو اس وقت ہوں گا یا نہ ہوں گا، دنیا میں زندہ ہوں گا یا فوت ہو چکا ہوں گا، میرا کلمہ آج کا یاد رکھنا، یہ متعین کیے گئے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ، یہ دشمنان اسلام اور طاغوتی سامراج کے ایجنٹ، اس لیے کہ اسلام کی ثقافت کا خاتمہ کیا جائے، اسلامی غیرت و حمیت کا خاتمہ کیا جائے، ایمان کا خاتمہ کیا جائے، مسلمان عیسائیوں ہندوؤں کی طرح مردہ لاشیں رہ جائیں، اور یہ جمعہ کے جمعہ دن مسجد کھول کر عیسائیوں کی طرح اپنی عبادت کرنے جائیں، مسجد ویران ہو، جو اسلام کی غیرت کی بات کرے اسے بے وقوف سمجھا جائے، جو حرام و حلال کی بات کرے اسے دقیانوسی سمجھا جائے، جو مصطفیٰ کی تعلیم کی بات کرے اسے اگلے وقتوں کے ہے لوگ انہیں کچھ نہ کہو کہا جائے۔ تو اس پر میں کہہ رہا ہوں لکھ لو، ڈرامے بنیں گے، فلمیں بنیں گی دکھانے کے لیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ وزارت کو کہیں گے، جو وزارت اس کنجر خانے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو کنجر خانے کو رواج دینے کے لیے وزارتیں بنتی ہیں، جب آپ ان سے کہیں گے کیا ہو رہا ہے، وہ کہیں گے یہ گندگی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لعنت بھیجیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ لوگ کتنے گندے ہیں، کہیں گے یہ، اور دراصل آپ کو اکسایا جا رہا ہوگا ہر روز دکھا دکھا کر۔ یہ ڈکیتیاں کیسے شروع ہوئی؟ یہ ٹی وی کے فلموں ڈراموں نے راستے دکھائے، تو وہ پھر روز ٹی وی ڈرامے اور فلمیں چلیں گی، رفتہ رفتہ یہ راستہ ہموار ہوگا، پھر دیکھیں گے سوسائٹی میں رد عمل نہیں ہے، رد عمل نہیں ہے، پھر رفتہ رفتہ اکا دکا واقعات کروائیں گے، آہستہ آہستہ جب دیکھیں گے غیرت مرتی جا رہی ہے پھر کہیں گے بھئی آزادی ہے، ان کی مرضی کرتے ہیں، کرنے دو، ہمیں کیا،
اس طرح کر کے آپ کو پورے کفر کی لپیٹ میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے میری دانش میں آج سب سے بڑے کفر، سب سے بڑی بے حیائی، سب سے بڑی بے غیرتی، سب سے بڑی بے حیائی اہمیتی اور سب سے بڑی بے ایمانی اور ایمان اور دین کی سب سے بڑی تباہی اور ہلاکت کا دروازہ آج کا ٹیلی ویژن ہے۔ آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ٹی وی گھر پہ ہو تو آپ صرف دین کے پروگرام کے لیے آن کریں اور بقایا کے لیے آن نہ کر سکیں۔ آپ روکیں، آپ کی بیویاں اڑا کے رکھ دے گی آپ کو، الا ماشاء اللہ۔ اور کئی بیویاں بھی ایسی ہیں کہ ان کے شوہر اس طرف جائیں تو وہ ان کو روک دیں گی، دین پر قائم ہوں گی، جن کا ایمان مضبوط ہے۔ بچیوں کی تباہی کا راستہ یہ ہے، باقی کسی اور جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، ساری بربادی گھر کے اندر موجود ہے ٹی وی چینلز کی شکل میں۔ اور اب انٹرنیٹ بھی انہیں کنیکشنز کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ یا آپ کی بچیاں ماں باپ والے کمرے میں کیوں نہیں رکھتی انٹرنیٹ؟ وہ الگ کمروں میں اپنا انٹرنیٹ کیوں رکھتی ہیں؟ یہ پرانے وقتوں کے ماں باپ میجورٹی جڈو ہے، جڈو۔ آپ کو 2 ٹکے کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ 75% بچے بچیاں ماں باپ کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اور ماں باپ کی تباہی کا راز کیا ہے؟ ہر ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے بیٹے بیٹیاں خراب ہیں، میرا بیٹا بیٹی تو جبرائیل امین جیسا پاک ہے، میری بیٹی وہ تو بی بی مریم جیسی ہے، میرا بیٹا وہ تو جبرائیل امین کا کزن ہے، میرا بیٹا بیٹی نہیں بگڑ سکتا، ہمارا خون ہے، یہ دوسروں کے بیٹے بیٹی خراب ہیں۔ اسی خیال میں تم برباد ہو رہے ہو، اور تمہارے بچیاں تمہاری خیرت کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنا بیٹا بیٹی معصوم نظر آتا ہے، تمہیں معلوم نہیں اس معصومیت کے پردے کے پیچھے کتنے کتنے مکر ہیں، کتنے کتنے فریب ہیں۔ میرا فرض منصبی ہے کہ اس مقام پر بیٹھ کے بیان کروں، اگر یہ حق نہ بتاؤں تو میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں، مخلوق ناراض ہو یا خوش ہو تو میں کوئی کسی سے لیتا نہیں ہوں، میں جس مصطفیٰ سے لیتا ہوں انہیں کو خوش کرنا ہے، جن کا نوکر ہوں انہیں کو خوش کرنا ہے۔ کان کھولو اور آج جا کر طرز حیات میں تبدیلی کا آغاز کرو، اور گرفت کرو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی سے، اور گھروں سے اس نامراد فیشن کی ابتدا کو ختم کرو۔ اور بیٹے بیٹیاں ختم نہیں کر سکتے جن کی مائیں پہلے فیشن ختم نہ کریں۔ مائیں، بڑی بیٹیاں اتنے کسے ہوئے فٹ قمیض پہنے کہ کوئی عزت والا آدمی، غیرت مند آدمی بات نہیں کر سکتا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف۔ کیا لباس اس لیے بنایا گیا تھا؟ لباس تھا ساتر کے چھپائے، تم لباس کے ذریعے ہر چیز ننگا کرتی ہو۔ خدا کا خوف کرو، اور جو اس پر عمل نہیں کر سکتا کچھ نہیں تو کم سے کم ہم سے رشتہ توڑ دے، ہم سے رشتہ توڑ دے۔ رفاقت میں ہے تو چھوڑ دے، تعلق میں ہے تو چھوڑ دے، میں کیوں کرتا رہوں اور روتا رہوں؟ میں نے آپ کو بہت بڑے فتنے سے آگاہ کر دیا ہے، اور آقا نے فرمایا اس راستے پر چلنے والے، حضور نے فرمایا لیس لہؤلاء صلاۃ ما اقاموا علی ذلک، وہ ان کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، نہ روزے قبول ہوں گے، سن لیں، نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ تسبیح قبول ہوگی، نہ لیلۃ القدر کی عبادتیں، نہ شب برات کی عبادتیں۔ فرمایا حتی یتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں تک کہ وہ اس پورے عمل کو چھوڑ کر سچے سچے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی اصلاح کر لیں، یہ عمل قبول نہیں ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی نشانیوں میں سے یہ کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جس کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، علیم بنایا، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کی بات سنی جائے گی، مانی نہیں جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، وَلَا يُسْتَحْيَا فِيهِ مِنَ الْحَلِيمِ، اور جس کو اللہ نے حلم عطا کیا ہے
بڑی بردباری عطا کی ہے، اس کا حیا نہیں کیا جائے گا۔ جو جتنا بڑا اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کی تعظیم نہیں ہوگی، اور چھوٹوں پر رحم نہیں ہوگا، اور دنیا اور مال کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جو علماء ہیں ان کو اس طرح قتل کیا جائے گا جیسے کتوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ۔ اب ان عورتوں کا ذکر کیا صحیح مسلم شریف میں، جو میں بیان پہلے کر چکا ہوں، جو سر نہیں ڈھانپتی، جو جسم کو کسی نہ کسی شکل میں ننگا رکھتی ہیں، جسم کے اعضاء کو اپنے کپڑوں میں نمایاں کرتی ہیں، اور کامل طریقے سے پردہ ستر جسم کا نہیں کرتی، اور گناہ فتنے کی طرف اگر پوری نہیں تو مائل ہیں، اس سمت رجحان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا يدخلون الجنہ ولا یجدون ریحہا، خدا کی قسم ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی ہوا ان کو نصیب ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا۔ تو گویا مردوں، عورتوں، بچوں، بچیوں سب کے لیے ان احوال کو آقا نے بیان فرما دیا، سب کے لیے بیان فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ عورتیں کوشش کریں گی کہ مردوں جیسے لباس پہنیں اور مردوں جیسے ہیئر کٹ کروائیں، حدیث وَتَشَبَّهَتِ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، اور مرد کوشش کریں گے کہ عورتوں جیسے فیشن کریں، شرابیں پی جائیں گی، حدود اٹھا لیے جائیں گے، قسمیں توڑی جائیں گی، وعدے خلافی کی جائے گی، اور قرآن مجید بڑے بڑے خوبصورت چھپیں گے، مزین منقش بڑے خوبصورت چھپیں گے قرآن، اور مسجدوں کو بڑی زیب و زینت خوبصورتی سے سجایا جائے گا، منبر مینار بڑے خوبصورت اونچے بنائے جائیں گے، سارا کچھ ہوگا مگر دلوں میں فساد ہوگا۔ قرآن اور اسلام بیان کرنے والے بہت ہوں گے، سمجھنے والے اس سے کم ہوں گے، عمل کرنے والے بالکل کم ہوں گے۔ یہ تمام احادیث بیان کی اور اظہار فرمایا ان احادیث کے ذریعے کہ یہ وہ علامات ہیں جو علامات صغرا ہیں قیامت کی۔ اب قبل اس کے کہ اب ہم تیسرے دور میں داخل ہوں، وہ بات میں شروع کرنے والا ہوں، جو دور فتن کا تیسرا مرحلہ ہے۔ قرب قیامت کی علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں۔ اب آپ ایمان سے کہیے کہ اس وقت جو کچھ بیان کیا ہم اس دور فتن میں ہیں یا نہیں؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ فتنے ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ ہر گھر میں داخل ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ یہ فتنے دو راستے چل رہے ہیں، ایک ان فتنوں کے خلاف جنگ اور جہاد، اور ایک ان فتنوں میں مبتلا ہونا، ان فتنوں کا شکار ہونا۔ یہ راستہ دجال کی طرف جا رہا ہے، وہ انہی فتنوں کا امام بن کے آنے والا ہے، اور ان فتنوں کے خلاف جنگ اور جہاد اور ان فتنوں کے خلاف لڑ کر دین اور ایمان اور غیرت اور حیا کو بچانا، اس مشن کے علم بردار امام محمد مہدی آنے والے، اور یہ راستہ مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ بولیے، اس فتنوں کے خلاف ہمیں ہر فرد کو، ہر بیٹے بیٹی کو، ہر ماں بہن کو، ہر باپ اور بھائی کو اور ہر گھر کو سینہ سپر ہو کر ان فتنوں کے خلاف آمادہ جہاد ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اس پر ہاتھ کھڑا کرتی ہیں کہ نہیں؟ اس فتنے کے خلاف جہاد کریں گی میری مائیں بہنیں بیٹیاں یا نہیں؟ جہاد کریں گی کہ نہیں ان فتنوں کے خلاف؟ اونچا بولے۔ اپنے گھروں کو دجالی فتنے سے پاک کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی یا نہیں؟ اور آپ سب مرد بھائی اور بیٹے تاجدار کائنات کی رضا اور خدا کی رضا کے لیے ان فتنوں کا سر کچلنے پر اٹھیں گے یا نہیں؟ اللہ آپ کو مبارک کرے، استقامت دے۔